ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الصادقین والصدیقین الطاہرین والمطہرین الخالصین والمخلصین والمخلصین امراء المومنین والمتقین والصالحین وامناء اللہ فی العالمین سیما بقیت اللہ وحجت اللہ فی الارضین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی حقہم وفی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن بیانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وأيضا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وعلى محمد وعلى محمد صلوات۔ دعا ہے اس مبارک دن میں خدائے منان خدائے متعال تمام مومنین کی حاجات شرعیہ پوری فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، جو مومنین بیمار ہیں شفا عاجل نصیب فرمائے، جن مومنین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے خدائے کریم ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، بیماروں کو شفا عنایت فرمائے، سفر میں موجود مومنین کے سفر بخیر فرمائے، پردیس میں موجود مومنین کو وطن آنے میں سالمین غانمین مدد فرمائے، زیارت کے خواہش مند مومنین کی خواہش پوری فرمائے، اسباب سفر فراہم فرمائے، زیارت کے راستے کی بندشوں کو دور فرمائے، اور جو مومنین جہاں جہاں آباد ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ان کی حفاظت فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ظہور سے پہلے اس مقدس نورانی وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات۔ اللہم صل علی ایک آیت مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔
جس میں خدائے کریم جیسے کہ قرآن میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی بات کی ہے، ہر زاویے سے بات کی ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، دنیا ان کی ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی آخرت سلجھانے کے لیے۔ کوئی ہے بھلائی کا جملہ جو قرآن نے نہ کہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہر زاویے سے انسان کو اطمینان بخش زندگی دینے کے لیے تمام تر رہنمائی کی گئی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی جڑ کے اس سے جم کے پڑھے اور اس کو مطالعہ کرے، اور اتنا کسی کے پاس ٹائم ہو اور اتنی ہمت ہو اور اتنی علمی طاقت ہو، تو حتیٰ اپنی جسمانی صحت کے لیے اور اپنی نفسیاتی صحت کے لیے، اپنے خانوادے اور خاندان کی صحت اور اس کی درستگی کے لیے، معاشرے کو سیٹ کرنے کے لیے، قوانین بنانے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کا سوچنے کے لیے تمام تر علاج، تمام تر دوا قرآن مجید میں موجود ہے۔ بس اتنا ہے کہ اس سے لینے کے لیے اہل علم چاہیے ہیں، اہل ذکر چاہیے ہیں، اور معلوم ہے کہ یہ کام ہر کسی کا نہیں ہے۔ اجتماع کے، جامعے کے سارے افراد ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ عملاً یہ چیز پہلے سے طے شدہ ہے کہ ممکن نہیں ہوتی ہے کہ تمام انسان تمام چیزوں کو جان سکیں۔ کچھ ایک گروپ ہوتا ہے جو اس سلسلے کو اپنے ذمے لیتا ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے دوسروں کی، اور یہ چیز صرف کسی ایک زاویے میں نہیں ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبے، تمام واکس آف لائف، تمام فیلڈ اسی طرح ہے۔ کوئی بندہ وعلیکم السلام، تمام سلسلوں میں اپنے آپ کو اکیلا آل راؤنڈر نہیں بنا سکتا ہے کہ ہر کام خود سے کرے۔ کچھ کام اس کو ہوئے ہونے چاہیے، کچھ کام دوسروں کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، معاشرتی جانور جسے کہتے ہیں، یا معاشرتی زندہ چیز۔ حیوان کا مطلب زندہ چیز ہوتا ہے، اس کو اب ہمارے اردو والے حیوان میں نہ لینا چاہیے۔ حیوان یعنی حیات والی چیز، جس میں بھی حیات ہے وہ حیوان ہے۔ تو انسان کو بھی عربی میں ایک علم میں حیوان ناطق کا لفظ اس سال کے لیے اصطلاح بولی جاتی ہے۔ تو انسان کبھی بھی اکیلے میں کسی چیز کو نہیں ٹوٹل اپنا سکتا، پا سکتا، سمجھ سکتا، تو اس میں مدد چاہیے ہوتی ہے حتماً۔ اسی لیے خدائے کریم نے نبی کو فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے جو ان کی طرف ہم نے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب تک آپ ہیں تو یہ ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے، بیان کرنا ہے۔ خود لوگوں کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آ سکتی ہے، اور اگر کوئی کوشش کریں تو کچھ سمجھ آئے گی، اور کتنے لوگ کوشش کر سکتے ہیں یہ بھی معلوم ہے۔ کبھی بھی کسی معاشرے میں بھی سارے لوگ تمام علوم کو جان نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف بڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ اس کا حل یہی نکالا ہے انسانوں نے کہ ہر کوئی ایک حصہ لیتا ہے ضرورت کا، ایک علم کا بھی ہر ایک حصہ لیتا ہے۔ سارے علم سارے بندے نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بس ایک تقسیم کار ہے، قرآن میں بھی اسی طرح ہے۔ بس ایک گروپ ہونا چاہیے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے یا یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ایک گروپ
حتیٰ کہا گیا ہے کہ یہ جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں وہ بھی ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک خاص نہج والا، جو خود اپنے کردار میں پیڑے ہوں وہی یہ کام کر سکیں۔ سب کی ڈیوٹی نہیں ہے، سب نہیں کر سکتے، ڈیوٹی ہو بھی تو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اب مومنین سے بھی یہ تو توقع نہیں ہے کہ سارے قرآن کے ماہر ہو جائیں، قرآن کو پڑھنے بیٹھ جائیں، اس سے عمل لے سکیں۔ بس طریقہ یہ ہے کہ کوئی ہے تو اس سے پوچھیں، کوئی ہے تو اس کی طرف رجوع کریں جو جان چکا ہے، جو پہچان چکا ہے۔ تو اور اسی کے لیے ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے میڈیکل کے لیے، سب کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ خود کتابیں دیکھ کر اپنے علاج کرتے پھریں، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہوں گے جو میڈیکل میں جائیں گے، کچھ انجینئرنگ میں جائیں گے، کچھ علوم طبیعی دوسرے جو ہیں ان میں جائیں گے، کچھ اور چیزوں میں اپنی اسپیشلٹی حاصل کریں گے اور خدمت کریں گے، اور اس طرح ہاتھ بٹائیں گے، ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے والا نظام ہے۔ قرآن میں بھی اسی طرح ہے، کچھ لوگ جو اس طرف ہیں ان کی بات سننی چاہیے۔ قرآن نے خود حتیٰ اس بات کو بھی بتایا جو میں نے مطلب آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے قرآن کی اس آیت کا، جو کہ ایک آیت ہے سورہ انبیاء میں، آیت نمبر 7 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور پھر تمام انسانوں کو، تمام مخاطبین کو خطاب کر کے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے انسانوں اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو آپ کو جو نہیں پتہ ہے۔ خود مسلم ہے کہ سب کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ہر بندہ یہ کہ اپنے کام کاج چھوڑ کر پوری زندگی کو اس ٹائم اس چیز پر لگائے، کون لگا سکتا ہے؟ تو پھر دوسرے کام کون کرے گا؟ تو اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بس ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور یہی وہ ایک مسئلہ جس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، یہ ایک تقلید کا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں بعض مومنین اس میں جیسے الرجی کی طرح اسے لیتے ہیں۔ اس طرح دیکھ لیں، تقلید سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے، کوئی انسان چاہے یا نہ چاہے وہ مقلد ہے، اور اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ مجتہد بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں دین میں اس طرح بتائی گئی ہیں کہ اس کا اجتہاد خود انسان کر سکتا ہے، جیسے کہ اپنے دوسرے کاموں میں بہت ساری جگہوں پہ اپنا اجتہاد خود انسان کرتا ہے۔ خب مثال کے طور پر جتنے بھی موضوعات کی وضاحت تو انسان خود کرتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، فتوے کے لیے جو موضوع ہوتا ہے نا وہ انسان، مثال کے طور پر آپ عرض کروں، اچھا کہتے ہیں کہ بھائی بیمار ہو بندہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے جی، اب بیماری کا طے کون کرے گا؟ شریعت تو ادھر چھوڑ دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہ رکھے، اب بیماری کا طے کون کرے گا؟ اور یہ دو صورتیں ہیں، یا خود آدمی کرے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ اس کو بتائے گا۔ پر یہی اگر ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ ڈاکٹر کا مقلد ہو گیا۔ بھئی اپنی بیماری کے تعین کے لیے اس نے کس کی تقلید کی ہے؟ اب وہ ڈاکٹر سے پوچھے گا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے، آپ کے پاس کیا، کدھر سے آپ نے پڑھا ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے، کس علم میں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مقلد وہی ہوتا ہے جو بلا تفصیل ایک چیز کو حاصل کرتا ہے، بلا تفصیل، اس کی تفصیل اسے نہیں پتہ ہوتی ہے، تفصیل اس کو پتہ ہوتی ہے جو مجتہد ہوتا ہے۔ اور بعض چیزوں میں تو خود لوگوں کو اجتہاد کا کہا گیا ہے، خود لوگ بھی چھوٹا موٹا اجتہاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ طے کرنا ہے کہ کوئی چیز نجس ہے یا نہیں، یا مثال کے طور پر شریعت نے کہا ہے شراب حرام ہے، اب شراب کا طے کون کرے گا؟ اور یہ خود شخص طے کرے گا نا کہ یہ شراب ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ پانی ہے، یہ شربت ہے، یہ شراب ہے، یہ دودھ ہے، یہ چیزیں کون ہیں؟ یہی اجتہاد ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر پوچھے کہ اس کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، تو وہ اس کا مقلد ہے۔ اب زندگی میں ہر چیز میں انسان دوسروں کی بہت ساری چیزوں میں تکلیف، اور اسی طرح یہ پہلے سے آ رہا ہے، صرف شریعت میں نہیں ہے، ہر چیز میں ہے۔ دو ہی طریقے ہیں انسان، یہ آپ توضیح المسائل جن دوستوں نے کبھی پڑھی ہو اس کے تقلید کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، یا انسان خود جانے یا کسی جاننے والے سے
پوچھے۔ تقلید اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یا خود جانے یا کسی جاننے والے سے پوچھے۔ اب اگر ہم میں اتنی ہمت ہے تو اسلام تو دعوت دے رہا ہے، قرآن دعوت دے رہا ہے کہ آئیں علم حاصل کریں، نبی نے کتنا کہا ہے کہ علم حاصل کریں، آپ مجتہد بن جائیں، اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ بنیں۔ لیکن یہ ہے کہ صرف دعویٰ کریں کہ بھائی اچھا ہمیں پتہ ہے ہم خود کر لیتے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی کام میں اگر کوئی مکینک جو ہے نہیں جانتا ہے کام اور اس کے پاس آپ گاڑی لے جائیں گے، وہ اپنے کام کا مجتہد نہیں ہے، وہ اپنے کام میں ماہر نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یقیناً پہلے سے زیادہ خراب کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ اسی طرح آپ اگر کسی ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے طبیب کے پاس جاتے ہیں جو اپنے کام میں نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، بلکہ وہ اس پاس آئے نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ دو چار ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں اور دواؤں کے نام اس کو پتہ ہیں اور وہ تجویز کر رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ دین نے کیا کہا ہے۔ اور دین کو جاننے کے لیے بہت سارے ابتدائی علوم چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے عربی پڑھنے کے لیے یہ پتہ نہیں 5-7 علوم تو صرف عربی سمجھنے کے لیے چاہیے، اس کے بعد پھر جا کر نوبت آتی ہے ان کے اندر اور کئی گتھیاں سلجھانے کے لیے، کتنے اور منطق چاہیے، اصول فقہ چاہیے، فلسفہ چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑھنے کے بعد پھر سمجھ آتی ہے، پھر علم تعارض چاہیے اور علم ترجیح چاہیے، پتہ نہیں بہت ساری چیزیں چاہیے، پھر جا کر آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں کسی چیز سے انسان کیسے سمجھ سکتا ہے۔ تبھی قرآن خود آ کر انسانوں کو اس طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دین یا کوئی بھی عقل مندی کی بات حاصل کرنی ہے، کوئی بھی عقل مندی کی بات حاصل کرنی ہے تو صاحبان علم کے پاس آئیں۔ یہ آیت جو میں نے عرض کی ہے قرآن میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 2 مختلف صورتوں میں یہ آیت بیان ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھیں کہ جو جانتے ہیں، وہ جو آپ نہیں جانتے ان سے پوچھیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 اور اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 43 میں یہی آیت بالکل تھوڑے سے فرق کے ساتھ ذکر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہیں تو پوچھ لیں اہل ذکر سے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ آپ پوچھیں کس سے؟ مطلقاً یہاں تو کہا ہے اہل ذکر سے پوچھیں۔ ہاں چلے ممکن ہے کسی کو یہ ہو کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے، مفسرین میں ممکن ہے اس بات پر تھوڑا سا یہ ہو کہ کوئی خاص لوگ اہل ذکر ہیں، لیکن دوسری 2 آیات ہیں ان میں کہا ہے کہ اے انسانوں وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے اس کے پیچھے مت جانا۔ ایک پکی بات، جو لا علم ہے اس کے پیچھے مت چلو، اس سے ہدایت نہ لو، اس سے کوئی بات نہ پوچھو۔ جس کے پاس، اس کا مطلب الٹا کیا بنتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ خوب اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اپنی جو بھی چیز جس بارے میں بھی پتہ کرنی ہے صاحب علم کے پاس رجوع کرنا چاہیے، صاحبان علم کے پاس رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہی چیز ہے جس کا نام ہم تقلید رکھتے ہیں، اور یہی چیز تقلید ہوتی ہے۔ تقلید اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ حکم شریعت کا نہیں ہے۔ یہاں اگر ایک اور مسئلہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ مقلد بنے، نہیں کہا شریعت نے مقلد بنے۔ ہماری جو اصول کی بحثوں میں وہاں واضح طور پر اس پہ ڈسکشن جو ہوتی ہے اس میں کہا ہے کہ یہ حکم عقلی ہے۔ کسی بھی جاننے والے کے پاس جا کر بات پوچھنا جو ہم نہیں جانتے، یہ شریعت تو صرف ارشاد کر سکتی ہے، شریعت اس طرف صرف آپ کو رہنمائی کرتی ہے، ارشاد کرتی ہے، شریعت حکم نہیں دیتی ہے۔ یہ فتویٰ نہیں ہے کہ آپ تقلید کریں، فتویٰ نہیں ہے کسی کا، صرف کیا ہے؟ ارشاد ہے، رہنمائی ہے کہ آپ عقل اصل میں اس میں حکم دینے والا ہے۔ اگر کسی کو پاس عقل ہے تو خود بخود وہ آلریڈی اس کام میں لگا ہوا ہے، 20 چیزوں میں وہ تقلید کرتا ہے، ہر انسان تقلید کرتا ہے۔ صرف کہاں تھوڑا سا جب بات دین کی شریعت کی آتی ہے تو وہاں
جن کو اپنے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں، جن کے اپنے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس پر آ کر اٹک جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں تقلید کرنی، ہم مقلد نہیں بن سکتے۔ اللہ کے بندے آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ بیسیوں چیزوں میں، حتیٰ کئی تو زنانیوں کے مقلد بھی ہیں، چہ کے مردوں کے، بعض چیزوں میں ان چیزوں کی تشخیص دینا مرد کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، وہ چیزیں تشخیص دینا ہے ہی ان کا شعبہ۔ اب ادھر آپ آئے نہیں، ہم نے نہیں سننی ان کی، وہ کون کر سکتا ہے؟ انہی کی سننی پڑے گی۔ بھائی شعبے سے اس کی مہارت اور اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے، اسی میں تبھی تو مجتہدین کہتے تھے اپنے زمانے میں، خود وہ لاکھوں لوگوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن اپنے طبی مسائل میں، میڈیکل کے مسائل میں وہ کہتے تھے اگر آپ کو ڈاکٹر اور طبیب نے کہا ہے کہ آپ کے لیے، مثال کے طور پر کوئی بھی، مثلا روزہ ایک عبادت ہے، اگر طبیب نے آپ کو پکا کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے مضر ہے، آپ نے نہیں رکھنا، وہ روزہ آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے، اور خود نہیں رکھتے تھے۔ مراجع کو اگر کبھی طبیب منع کرتا تھا کسی روزے سے رمضان میں تو وہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اب مجتہد کا فتویٰ ہے، یہ عالم کی بات ہے، عالم ہے وہ اپنے فیلڈ میں، اس لیے میں اس بات میں اس کا مقلد ہوں، خود مرجع ہے شریعت کے مسائل میں۔ اور یہ دیکھ لیں، مراجع کی زندگی میں دیکھیں، بس یہ تقلید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان اس سے بچ سکے۔ اب میں آتا ہوں نہج البلاغہ کی طرف، بار محمد وآل محمد صلوات بھیج دیں۔ اب علم میں علی علیہ السلام امیر المومنین کی ذات سے برتر کون ہے؟ نبی کے بعد جو کہ علم کے شہر ہیں، دروازہ علم ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وصیت درج ہے نہج البلاغہ میں، اس بارے میں تھوڑا سا عرض کروں، اس کی اہمیت نہیں پڑھ سکتے ہم سب سارے نہج البلاغہ کو، نہیں ہے ہمت، نہیں ہے ٹائم، صرف کوئی دوست اتنا کرے جن کے پاس ہے، صرف وصیت جو امام نے خطبہ، یہ مکتوب نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں درج ہے، امام علی علیہ السلام کی وصیت ہے جو انہوں نے باقاعدہ لکھ کر امام حسن کو دیے، لکھی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، اس وقت یا سامنے بٹھا کے کچھوں کو کہا تھا کہ لکھیں، اور انہوں نے لکھی تھی، لکھی ہوئی وصیت ہے، اور یہ اتنی جامع وصیت ہے، اس میں حضرت نے کن موضوعات پہ بات کی، میں تھوڑا سا اس کو آپ کی طرف بتاتا جاتا ہوں۔ انسان کی زندگی موت، دنیا آخرت، بچپنا انسان کا، درمیانہ زندگی، بڑھاپا انسان کا، ان سب پہ حضرت نے بات کی ہے، دنیا کے بارے میں بات کی ہے، دنیا کے فائدوں کی بات کی ہے، دنیا کے نقصانات کی بات کی ہے، وعلیکم السلام، ذکر کی بات کی ہے، انسان عبادت کیسے کر، خدا اور انسان کے تعلق کو بیان کیا ہے، انسان اور انسان کے تعلق کو بیان کیا ہے، انسان کا اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلق کو بیان کیا ہے، یعنی کوئی شعبہ ہے، نفسیات بیان کی امام نے، انسانوں کی نفسیات اس میں بیان ہوئی پڑی ہیں، بچپنے میں کیا نفسیات ہوتی ہیں، درمیانی عمر میں کیا ہوتی ہیں، آخرت میں کیا ہوتی ہیں، اپنے بارے میں بتایا ہے، اپنے تعلق کو، دنیا کے بارے میں اپنے تعلق کو بتایا ہے، لوگوں کے دنیا کے بارے میں تعلق کو بتایا ہے۔ اتنی نفیس باتیں ہیں، اتنی نفیس باتیں ہیں، 3 صفحے پر مشتمل یہ وصیت ایک ایسی چیز ہے کہ جامع ہے، کوئی چیز آپ کی دین کے حوالے سے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے حضرت، کوئی بات نہیں رہے گی، حتیٰ ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ایسے ایسے جملے کہے ہیں جو اصلاً آپ 20 کتابیں ڈھونڈیں ممکن ہے کہ ان کو آپ نہ پائیں، ایک ایک جملہ اتنا صرف مستحکم، پیڑے پکے جیسے محاورے ہوتے ہیں، اس قسم کے جملے ہیں، 2 ٹوک ہیں، آج تک کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکا، اور آئندہ رحمتی دنیا تک کوئی بھی اس کی نفی نہیں کر سکتا جو امام اس جملے کہہ کے گئے ہیں اس وصیت میں۔ کریں کوشش، اردو میں بھی موجود ہے، اردو پڑھ لیں، ہر چند اردو میں وہ لطف نہیں ہو سکتا جو عربی میں ہے۔ میں اسی وصیت سے ایک اقتباس لیا ہے جس میں
امام فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یا بنیا، اے میرے بچڑے، یہ ابھی بیٹا نہیں کہا ہے حضرت نے اس کو بنیا۔ بنیا جب اس کو تھوڑی سی تصغیر دے کر کی جاتی ہے عربی میں، تصغیر یعنی میرے چھوٹو، اس طرح ایسے نہیں کہا جاتا ہے، بڑے پیار سے محبت سے کسی کو ایسے بنئی، ابن نہیں کہا ہے، بنئی کہا ہے، یعنی اے چھوٹو یا میرے عزیز بچے، میرے قریبی، اس طرح کہا ہے یا بنئی۔ اس میں بات کیا کی حضرت، میں انشاءاللہ اس کی عبارت بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ اے بیٹے، میں نے جو کیا ہے نا، میرا طریقہ کار یہ تھا، میں نے پچھلوں کی، میں اس کی جملہ پڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہا کہ اے بنئی وَإِن لَمْ أَكُنْ عمرت عمر من کان قبلی، میں پچھلوں کے ساتھ رہا نہیں ہوں، جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں نا، ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری نہیں ہے، لیکن میں نے کیا کیا ہے، فقط نظر تو فی اعمالہم، میں نے ان کا جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں میں نے ان سب پر نظر کی ہے، وفکرت فی اخبارہم، ان کے ہمارے پاس جو قصے آئے ہیں، جو داستانیں آئی ہیں، جو تاریخ آئی ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، وسرت فی آثارہم، ان کے جو چھوڑے ہوئے کام ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے، حتیٰ اتو کا احدہم، اتنا میں نے ان کے کاموں کو مطالعہ کیا کہ جیسے لگتا کہ میں ان کا حصہ بن گیا ہوں، میں ان میں سے ایک ہو گیا ہوں، حالانکہ ان کی میں نے زندگی نہیں کی ہے، وہ پچھلی صدی میں تھے، پچھلی صدیوں میں تھے، ان صدیوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے ان کے کاموں کو مطالعہ کیا ہے تو ایسے لگا ہے جیسے کہ میں ان کا حصہ بن گیا ہوں، بلکہ انی بما انتہا الیہ من امورہم قد امرت ما اولہم الی آخرہم، میں نے اتنا ان کے ساتھ ان کی چیزوں کو، ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو دیکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ان کے ساتھ پہلے سے لے کر آخری تک ان کے ساتھ رہا ہوں، خود ان کے ساتھ شامل تھا۔ کیا کیا حضرت نے، یعنی ان کے تجربات سے استفادہ کیا ہے، ان کی باتوں سے استفادہ کیا ہے۔ تو اب کہا حضرت نے کہ اس طرح کرو کہ اے بیٹے تم اب کیا کرو، تم بھی خود سے مت تجربہ کرو، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ کفا کا اہل التجارب بغیتاً، وہ جو پچھلے گزرے ہیں وہ تیرے لیے کر کے گئے ہیں، اب دوبارہ تجربہ نہ کر، خود ان سے لے لے، ان کے کیے ہوئے کام، ان کے تجربوں کو استعمال، اب دوبارہ نہ کر کے بھائی اب خود اپنی زندگی کو، کتنی زندگی ہے ہمارے پاس، 70 80 90 سال، کیا زندگی ہے، اس میں کتنے آدمی سیکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں سیکھتا، تو پچھلوں سے سیکھ، پچھلوں کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، یعنی کیا کر، یعنی خود سے تجربہ نہ کر، خود سے نہ پڑھ، خود کو اس کو آزما نہیں بلکہ ان کے آزمائے ہوئے پر عمل کر لے، یعنی ان کی تقلید کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، انسان ہر کسی سے پوچھتا ہے، ہر کسی سے لیتا ہے، یہی ہے چیز۔ تو کہا کہ تجربہ تو وہ خرچہ کر گئے ہیں، وہ زحمت کر گئے ہیں، اب آپ کیا کریں، فتکون قد کفیت معونتہ، جو اس پر خرچ آنا تھا، جو اس پہ تکلیفیں آنی تھی، جو اس پہ اتنی زحمتیں ہونی تھی، وہ کر گئے ہیں، آپ صرف ان کے تجربے کو دیکھ کر اب آگے سیکھ، اب دوبارہ نہ کر تجربہ۔ مثال کے طور پر ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں، بہرحال اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس پر میں مثال دے سکوں اور زیادہ لمبی بات کر سکوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں دوسروں کے تجربات سے جیسے استفادہ کرتے ہیں، یہی چیز ہے جس کا نام تقلید ہے، اور اسی چیز کو تقلید کہتے ہیں، یعنی جب دوسرا کام کر چکا ہے تو ہم اس سے بنا بنایا ہوا کیک حاصل کریں۔ اب یہی ہے، آپ مثلاً ایک کیک بنانا چاہتے ہیں گھر میں، اور اس کے لیے کتنے یہ وہ فلاں فلاں سارے سلسلے، ایک بندے سے آپ پوچھ لیتے ہیں آرام سے کہ کیک کیسے بنتا ہے، ساری اس کی جو معلومات ہے وہ ایک دم
ایک 5 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہے، جبکہ اگر آپ تجربے کرتے کرتے ایک کیک کو انتہا تک پہنچائیں ممکن ہے کہ آپ کو 2 مہینے اس کو بار بار بنا کر پہنچ لگیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، یہی کہ ہم بنایا ایک مجتہد سے اس کا حاصل کردہ، اس کا وہ جو اس نے اتنی زحمات کر کے 40 50 60 سال کتابوں میں وہ دیکھ کر انہوں نے حاصل کیا، ہم ان سے آسانی سے لے لیتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اور یہ چیز ہر باب میں ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بس تقلید کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ خدا کریم ہمیں تھوڑی سی سمجھ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔